بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ہوں سید ثقلین حیدر نقوی نجفی سرزمین نجف اشرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل شیعہ کڈز ٹی وی نجف اشرف۔ بات چل رہی تھی فقہی مسائل کے اوپر، جس کی آج آپ 10ویں ویڈیو ملاحظہ فرما۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کور پانی کے ساتھ اگر نجاست مل جاتی ہے تو آیا کور پانی نجس ہو جائے گا یا پاک ہوگا؟ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے، قلیل پانی کے علاوہ جو 4 پانی ہمارے پاس باقی تھے، قلیل پانی کے علاوہ جو 4 پانی باقی تھے، جن میں کور پانی تھا، جاری پانی تھا، اور کنویں کا پانی تھا، اور بارش کا پانی تھا، یہ جو پانی ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نجس کب ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ جب نجاست ملتی ہے تو کیا فوری نجس ہو جاتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کور پانی کے اندر جب نجاست گرتی ہے یا اس کے ساتھ ملتی ہے تو بیٹا یاد رکھنا ہے، یہ کور پانی، جاری پانی تب تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ جب انشاءاللہ آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ اس کی تفصیل مزید پڑھیں گے۔ ابھی صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ جو کور پانی ہوتا ہے یا جاری پانی ہوتا ہے، اگر نجاست آ جائے اور اس کے اندر گر جائے تو یاد رکھنا ہے وہ فوری نجس نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب اس کا رنگ بدل جائے نجاست کی وجہ سے، یا اس پانی کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے، پھر وہ نجس ہوگا، اس کے علاوہ نجس نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون سا پانی؟ کور پانی یا جاری پانی، ٹھیک ہے۔ لیکن قلیل پانی ایسا نہیں ہے، قلیل پانی کے اندر جیسے ہی نجاست گرے گی وہ فوری کیا ہو جائے گا؟ وہ نجس ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل جب آپ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ دیکھ لیا، آب مطلق، آب مضاف، پھر 5 پانی، کور پانی، قلیل پانی، جاری پانی، کنویں کا پانی اور بارش کا پانی۔ یہ خلاصہ تھا اس اعتبار سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نجاست کس طرح سے دور کرنی ہے اور کون سے پانی سے کرنی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔